دل ہے غم سے در حسین ہے منزل نمائے ذات خدا در حسین ہے منزل نمائے ذات خدا در حسین پہ سجدے کرو خدا کے لیے ازل سے دل ہے غم سے محمد وفا کے لیے دعا کو ہاتھ اٹھایا کہ بس مراد آئی دعا کو ہاتھ اٹھایا کہ بس مراد آئی حسین ایسا وسیلہ بنے دعا کے لیے ازل سے دل ہے غم سے زمانے بھر کے ہیں سجدے امید بخشش پر مگر حسین کا سجدہ فقط خدا کے لیے ازل سے دل ہے غم سے مصطفیٰ کے لیے غریب دل کی بلا نظر اور کیا ہوگی غریب دل کی بلا نظر اور کیا ہوگی میرا سلام شہیدان کربلا کے لیے سے دل ہے غم سے مصطفیٰ کے لیے ملا نہ ہو کوئی تم کو ہے مسلمانوں ملالور کوئی تم کو ہے مسلمانوں نبی کی آئی باقی تھی ہر جگہ کے لیے ازل سے دل ہے غم سے قلم ہو کے بازوے عباس بن گئے تعمیر کربلا کے لیے ازل سے دل ہے غم سے اشک آنکھ میں بھائی کی نوک نیزہ پر اشک آنکھ میں بھائی کی نوک نیزہ پر بہن نے ہاتھ اٹھائے جو دعا کے لیے ازل سے دل ہے غم سے حسین کو آسان سمجھ رہے ہو وسیع ہمیں حسین کو آسان سمجھ رہے ہو وسیع انتہائے دل صبر آزماں کے لیے ازل سے دل ہے غم سے فاتحہ نظر شہداء کربلا وسیلہ
ایک مرتبہ سورہ ہم و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے بانی عطا خانہ جناب الحاج علی متقی جعفری ابن حفاظ حسین، محترمہ ذاکرہ صغیر فاطمہ اور محترمہ ذاکرہ سلطانہ صاحبہ جعفری اور خورشید زہرا اور تمامی ارواح مومنین و مومنات مسلم سماج جو علماء کرام یہاں آیا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان میں نہیں، ان سب کو، اور یہاں کے قاری ہمارے عباس عزیز کو بھی اس میں شامل کر لیں، جناب اشرف عباس صاحب جو برسا انہوں نے یہاں پہ سلام گزاری کی۔ درود بھیجیے محمد پھر علموں غم کے دن آئے، اہل عزا پھر علموں غم کے دن آئے، پھر تازیہ و شیون و ماتم کے دن آئے، پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے، پھر بے کسی شاہد و عالم کے دن آئے، پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے، پھر جن و بشر میں ہوئے آہو بکا میں، پھر فاطمہ بیٹا ہے پیاروں کی عزا میں، پھر فاطمہ بیٹا ہے پیاروں کی عزا میں، آمادہ گریا جو بسر جوش ہوئے، سب مجلس شہ میں ہم گوش ہوئے، مردم غم شبیر میں بے ہوش ہوئے، یہ نیازہ ہے کیسے آپوش ہوئے، یہ نیازہ ہے کیسے آپوش ہوئے، اے فوج حسینی کا جو نقشہ نظروں میں رکھے گئے مولا کے علم سب کے گھروں، رکھے گئے مولا کے علم سب کے گھروں میں، سب عاشق جان و جگر احمد مختار، ذکر شہداء پر ہے بکا کے لیے تیار، گھر گھر عزائے بسرے حیدر کرا، جنات بھی مغموم ہے قدس بھی آزادہ، جنات بھی مغموم ہے قدس بھی آزاد، ہائے رونے کے لیے کس کے گھر آتی نہیں زہرا، سر جو کھلا ہے نظر آتی نہیں زہرا، رونے کے لیے کس کے گھر آتی نہیں زہرا، سر جو کھلا ہے نظر آتی نہیں زہرا، اس غم سے گھر آباد ہوئے اہل عزا کے، ہر سمت یہ جلوے ہیں شہ ہر گوسرا کے، قربان عطائے بسرے شیر خدا کے، روزے سے چلے آتے ہیں گھر پر غربا کے، روزے سے چلے آتے ہیں گھر پر غربا کے، اشکوں سے نہ کیوں تر ہو گریبان ہمارا، زہرا کا جگر بند ہے مہمان ہمارا،
جگر بند ہے مہمان ہمارا، رونق کا جوہر تعزیہ خانے میں سما ہے، سب باعث تشریف امام دو جہاں ہے، مجاور کے سخن سے بھی آیا ہے، اس راز بیان کا یہ غم انگیز بیان ہے، اس راز بیان کا یہ غم انگیز بیان ہے، یعنی جب اسے ماہ محرم نظر آیا، روزے میں وہ رونق نہ وہ عالم نظر آیا، روزے میں وہ رونق نہ وہ عالم نظر آیا، شاہ شہدا خواب کے اندر نظر آئے، چیلم جو ہوا ختم تو ایمان برائے، پھر منزل ویرا میں علی کے قمر آئے، خوش ہو گئے خدا شہ بیرو برائے، خوش ہو گئے خدا شہ بیرو برائے، پوچھا کہ یہاں شاہ محرم میں نہیں تھے، فرمایا کہ ہم تعزیہ خانوں میں مکی تھے، پوچھا کہ یہاں شاہ محرم میں نہیں تھے، فرمایا کہ ہم تعزیہ خانوں میں مکی تھے، لے عذاب پھر علم و غم کے دن آئے۔ درود بھیجیے محمد، اور اب میں حیدرآباد سے تشریف لائے ہمارے معروف شاعر جناب موسیٰ کاظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے اور سلام پیش کریں۔ جناب موسیٰ کاظم صاحب۔ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اس نے قمر و شمس کو یکجا نہیں دیکھا، اس نے قمر و شمس کو یکجا نہیں دیکھا، جس نے ابو طالب کا گھرانہ نہیں دیکھا، جس نے ابو طالب کا گھرانہ نہیں دیکھا، طواف تیرا کعبے کا بیکار ہے حاجی، طواف تیرا کعبے کا بیکار ہے حاجی،
حاجی پردے کو تو دیکھا پس پردہ تیرا کعبے کا بیکار ہے حاجی پردے کو تو دیکھا پس پردہ نہیں دیکھا جتنا ابو طالب سے ہے جلتا یہ منافق جتنا ابو طالب سے ہے جلتا یہ منافق اتنا تو جہنم کو بھی جلتا نہیں اتنا تو جہنم کو بھی جلتا نہیں دیکھا بطور خاص کہتا ہے کہ دنیا سے گئے کربلا والے کہتا ہے کہ دنیا سے گئے کربلا والے مفتی نے ہمارا زخانہ نہیں دیکھا مفتی نے ہمارا زخانہ نہیں دیکھا تم آ کے ذرا دیکھ لو غازی کے علم کو گر تم نے عصا اور ید بیضا نہیں دیکھا تم آ کے ذرا دیکھ لو غازی کے علم کو گر تم نے عصا اور ید بیضا نہیں دیکھا گر تم نے عصا اور ید بیضا نہیں دیکھا شیلا شاہ اکبر کو اٹھاتے کبھی رکھتے شیلا شاہ اکبر کو اٹھاتے کبھی رکھتے لاچار کسی باپ کو ایسا دیکھا
لاچار کسی باپ کو ایسا نہیں دیکھا. تو رہے گئی یثرب میں ہی اچھا ہوا صغرا. تو رہ گئی یثرب میں ہی اچھا ہوا صغرا. تو نے علی اکبر کو تڑپتا نہیں دیکھا. تو نے علی اکبر کو تڑپتا نہیں دیکھا. زہرا کی طرح ٹوٹ گئی پسلیاں شے کی. زہرا کی طرح ٹوٹ گئی پسلیاں شے کی. پامال کوئی اس طرح لاشا نہیں دیکھا. اسلام بچانے کے لیے دنیا میں کاظم. اسلام بچانے کے لیے دنیا میں کاظم. ہائے شہ مظلوم نے کیا کیا نہیں دیکھا. ہائے شہ مظلوم نے کیا کیا نہیں دیکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ. مکمل سورہ یعنی پورے قرآن کا خلاصہ سورہ. قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اگر اسے مختصر بیان کیا جائے تو وہ سورہ والعصر ہے. مطول بولنا بھی ہنر ہے اور مختصر بولنا بھی ہنر ہے. طویل خطاب بھی ہر ایک کے بس کی نہیں ہے اور سنگین اور گہری باتوں کو مختصر بیان کرنا بھی ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. یا میں لفظ بدل کے کہوں کہ ہمیشہ طویل خطاب کرنا ہنر نہیں ہے اور ہمیشہ مختصر گفتگو کرنا کمزوری نہیں ہے. محل اور موقع کے مطابق، حالات اور مسائل کے مطابق، مخاطبین کے مطابق بات کرنا ہنر ہے. اب اگر تقاضۂ ماحول یہ ہو کہ طویل خطبہ دیا جائے تو خطبہ غدیر بنے گا. صلوات پڑھنے محمد وعلیہ. اور اگر تقاضۂ ماحول یہ ہو کہ مختصر بات کی جائے تو دو فقروں میں علی معاشرتی سماجی اصول کو ایک خطاب کی صورت میں بیان کریں گے. کن فی الفتنۃ کابن اللبون. پچھلے دنوں جو ملک میں سیاسی حالات تھے اور اب بھی کم و بیش وہی کچھ ہے، علی مولا نے اس کے لیے ایک دستور دیا ہے. کن فی الفتنۃ کابن اللبون. فتنے کے ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ. لا ظہر فیرکب. نہ اس کی پشت مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی سواری کر سکے. لا زرع فیحلب. اور نہ ہی اس کے پستان ہوتے ہیں کہ کوئی دودھ نکال سکے. نہ تم سے وہ فائدہ لے پائے نہ تم سے یہ فائدہ لے پائے. کبھی خاموش ہو کے گھر میں بھی بیٹھا کرو. مکمل ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، ایک ضابطۂ کار ہے، ایک روش ہے، ایک سیرت ہے اور ایک سیاست ہے اور ایک حکمت ہے. ہندوستان میں ایک سیمینار کا عنوان کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا.
لمبے لمبے خطاب بھی ہوئے، اور حضرت علامہ علی نقی نقن کو جب موقع ملا تو 2-4 منٹ رہ گئے تھے. نماز مغرب کا وقت ظاہراً ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو 2-4 منٹ بھی زیادہ ہے، میں تو اس سیمینار کو ایک جملے میں بیان کروں گا. اور انہوں نے مائک پر آ کر بسم اللہ پڑھ کر بس ایک ہی جملہ کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو ضروری نہیں ہے کہ طویل خطاب ہی ہمیشہ ہنر ہو، اور ہمیشہ مختصر خطاب کمزوری نہیں ہے. تو قرآن جب پھیلے گا تو 6000 سے زیادہ آیتیں بنیں گی، جب سمٹے گا تو یہ 5-6 آیتیں بنیں گی. جی، نبی کی زندگی کو مفصل کیا جائے تو 63 برس بنتے ہیں، اور مختصر کیا جائے تو عصر عاشور بنتا ہے. تبھی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. یہ سورہ مبارکہ والعصر پورے قرآن کا خلاصہ ہے. کیا کیا بیان ہوا ہے قرآن میں، کیا کیا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. یا وقت کی قدر بتائی ہے، اوقات، لمحات، آنات، لمحات کتنی قیمتی مفہوم رکھنے والے عنوانات ہیں. اور پھر وقت کی قسم کھا کر اللہ نے یہ بات، میں بہت جلدی گزروں گا، سال گزشتہ یہ بات میں کر چکا ہوں، یعنی اس طرح کی بات کر چکا ہوں. الفاظ وہی نہیں ہے، مفاہیم ہیں، الفاظ رٹے ہوئے نہیں ہیں ہمارے. یہ اس مفہوم کو بیان کر چکا ہوں. اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے، میں اور آپ قسم کھائیں تو اس لیے کہ بات میں وزن بڑھ جائے، میری بات مان لی جائے. مولا عباس کی قسم کہہ رہا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ فوراً مان لیں گے. ہم قسم کھاتے ہیں تاکہ بات مان لی جائے. اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بات مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے، نہ مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے. کسی کے ماننے نہ ماننے سے اللہ کی بات میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور یعنی یہ جو میں نے مفہوم بیان کیا کہ اللہ کی کوئی بات مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے، نہ مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے، اسی مفہوم کو اس کا استغنا اور اس کا غنی ہونا کہلاتا ہے. وہ غنی ہے، اسے ترجمے میں کہتے ہیں وہ بے پرواہ ہے، وہ لاپرواہ ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے نہیں ہے کسی کی پرواہ. تو یہ اس لیے نہیں قسم کھا رہا کہ اس کی بات کو مان لیا جائے، بلکہ وہ قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے وہ قابل قدر ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جو قابل قسم پروردگار ہے. واللیل، قسم ہے رات کی. کیا ضرورت ہے اللہ کو رات کی قسم کھانے کی؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا وہ رات، کیا یہ جو ابھی گزری ہے یہ رات ہے، یہ 3 دن پہلے جو گزری وہ رات ہے، یا کوئی ایسی رات ہے جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. والنہار، اللہ دوپہر کی قسم کھا رہا ہے. تو ہر دن جو آتی ہے دوپہر اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. نہیں کوئی دوپہر ہے جس نے تاریخ بنا دی ہے، کوئی دوپہر ہے کہ جو نہ ہو تو انسان کی قیمت ہی گر جائے، کوئی دوپہر ہے جو نہ ہوتی تو علی نہ ملتا. وہ دوپہر غدیر کی دوپہر ہے جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بازوؤں کو تھام کے کہا من کنت مولا ہذا علی مولا. اب یہ جو عصر کی قسم اللہ کھا رہا ہے، یہ جو صبح کی اللہ قسم کھا رہا ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. وہ کون سی صبح ہے جو سانس لیتی ہے؟
وہ ہر صبح سانس لیتی ہے، مگر نہیں، یہاں یہ دن کے آغاز میں آنے والی صبح کو نہیں کہہ رہا اللہ، بلکہ اللہ امام زمانہ کی قسم کھا رہا ہے۔ کائنات کی صبح کو مہدی کہتے ہیں۔ جب وہ سانس لیں تو ان کے ساتھ ساتھ کائنات سانس لیں۔ اور پھر اصلی مفہوم آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے جی۔ اللہ قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اپنی بات کو وزنی کرنا ہے معاذ اللہ، بلکہ اس لیے کھا رہا ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے وہ قابل قدر ہے۔ اب قابل قدر کتنی ہے، یعنی یہ وقت کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ایک نہ کہنے میں، ایک لا کہنے میں، ایک نہیں کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے نہیں کہنے میں۔ وہ ایک نہیں ہی تو ہے حسین کی، جو اب ایک ہدایت کا نظام بن گئی۔ پوری دنیا میں کربلا کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ امام بارگاہ کربلا کی کلاس ہے، اور یہ بھی فرق نہیں ہے کہ بولنے والا سندھی میں بات کرے گا یا پنجابی میں، بولنے والا سننے والا فارسی زبان ہوگا یا عربی زبان۔ میرے مولا حسین نے ساری فصیلیں توڑ دی، میرے مولا حسین نے سارے مسدود رستوں کو ہموار کر دیا۔ اب کہیں تالا نہیں پڑا ہوا، اب کہیں بند گلی نہیں ہے۔ چوک پر مجلس کرو، کل کوئی یہ کہنے نہ پائے کہ ہمیں حسین کی آواز نہیں آئی۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ والعصر، وہ ایک لمحہ امام حسین کی زندگی ہے۔ بہت سےوں کی تو 80 سال کی زندگی کوئی گنتی میں نہیں آتی۔ حسین مولا کا ایک لمحہ اب قیامت تک نظام ہدایت بنا جائے گا، اور لوگ انتظار کریں گے، ڈھونڈیں گے۔ صاحبان سال بھر جنہوں نے اپنی حیثیتوں کو ثابت کیا ہوتا ہے، سال بھر جنہوں نے اپنے آمد و رفت اور اپنے آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے سے اپنی دنیاوی اور مادی حیثیت کو ثابت کیا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے اپنی ذات کی نفی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی انا کو مٹانے کے شوق رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ازالہ کریں ان خامیوں اور کوتاہیوں کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا اس کے لیے کوئی معافی کا رستہ نکل آئے، اور پھر وہ زمین پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جملہ میں سالہ گزشتہ بھی کہہ چکا ہوں، مگر جملہ لطیف ہے اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں، سب امام حسین کی مجلس میں، یہ مجلس ہو یا کوئی مجلس ہو، ہم جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں جی۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔
کوئی جگہ تو ہو کہ جہاں انسان اپنی فطرت سے قریب ہو جائے، کوئی جگہ تو ہو کہ جہاں انسان اپنی ذات سے آشنا ہو جائے۔ یہ زمین پر بیٹھنا، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور زمین یعنی مٹی، یہ دو رشتوں کی بحالی ہے جسے مجلس عزا کہا جاتا ہے۔ ہم یہ مفاہیم ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایک جملے کے اوپر بعض اوقات بزرگوں نے بہت کچھ باتیں کی ہیں، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لہذا وقت کی قدر کروا رہا ہے اللہ۔ مگر یہ ساری باتیں والعصر، واو قسم ہے اور عصر کی قسم ہے۔ عصر سے مراد ظہر کے بعد کا وقت ہے، ہاں یہ بھی مراد ہے۔ عصر سے مراد زمانہ ہے جی، مثلا حافظ کفایت حسین اور مولانا شبیل حسین محمدی ہم عصر تھے، مثلا صفدر حسین نجفی اور علامہ شہید عارف حسین الحسینی ہم عصر تھے، مثلا آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی ہم عصر تھے، یعنی ایک زمانے کے لوگ۔ اب وہ زمانہ 30 برس کا، وہ زمانہ 10 برس کا ہو، ایک طویل دورانیے کو کہتے ہیں عصر، یہ بھی مراد ہے۔ ان دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ اگر عصر سے مراد زمانہ لیں تو یہ عصر مصطفیٰ ہے۔ اللہ 23 برس نہیں 63 برس کی قسم کھا رہا ہے، جس کا 63، میں نے اس لیے کہا 23 برس نہیں کہہ کے کہا ہے 63 برس، اس لیے کہ ہم نبی کے 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم 23 برس کے زندگی اور حیات نبوی کو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، ہم 63 برس کی ظاہری حیات کو دیکھتے ہیں۔ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ جو آپ سے، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، جو آپ سے کہنا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان سے کہہ دیں تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ کوئی پوچھے مولا کائنات سے کہ یہ کب سے نبی ہیں، کوئی پوچھے حضرت خدیجہ سے کہ یہ کب سے نبی ہیں، یہ تو کچھ نہیں تھا اور نبی تھے۔ آپ کی اگر سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک مفہوم بیان کرنے کا دل کہہ رہا ہے۔ کیوں اس آئے درود میں اللہ نے یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیوں اس آیت میں اللہ نے نہیں کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد؟ کیوں نہیں کہا اللہ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول؟ اللہ نے علی النبی کیوں کہا ہے؟ اگر علی محمد کہا ہوتا تو محمد جب سے ہیں جب ابو طالب نے نام رکھا ہے، تو درود کا آغاز ان کی ولادت کے بعد سے ہوتا۔ اگر اللہ نے کہا ہوتا علی الرسول تو جب سے رسالت ملی ہے تب سے درود شروع ہوتا۔ اللہ نے کہا ہے علی النبی، جب سے نبی ہے تب سے درود ہے، اور یہ نبی تو اس وقت تھے کہ جب آدم نہیں تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے؟ کنت نبیا، کنت نبیا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سرکار فرماتے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جی یہ کنتو کا ترجمہ تھا کرتے ہیں نا، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ حدیث قدسی ہے، وہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے میں اس وقت بھی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنتو کا ترجمہ کر رہے تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا۔ سرکار کو خلق کیا ہے اللہ نے تاکہ اللہ پہچانا جائے۔ بحث تو اس میں اور لطیف بھی ہے، مگر میں اور لطیف بحثیں بھی ہیں، لیکن یہاں میں جس عنوان کی طرف غور کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کنتو، میں تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو یاد رہے ان بچوں کو کہ کنتو یعنی تھا، کنتو یعنی تھا۔
कुंतु नबियन, मैं नबी था। तो जब कुंतु था का तर्जुमा करते हैं तो गदीर में ये तर्जुमा क्यों नहीं करते? मन कुंतु मौला, मैं जिसका मौला था। वहादा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला था अब अली उसका मौला है। आप जाके अरबी ग्रामर में देख लीजिए जी। मिसाल के तौर पे हाजा काजिमुन, ये काजिम है का तर्जुमा और है का तर्जुमा किया जाएगा। मैं नबी था, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं मौला था, ये अली मौला है। वो कोई और होंगे कि जो रहलत के बाद मनसब ढूंढेंगे। मैं अपनी जिंदगी में अली को साहिब मनसब बनाता हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर लिया आपने? असरे मुस्तफा 63 बरस का है और वो भी हम 63 बरस के हैं। हम से मुराद जाहिर है उस वक्त में जो लोग थे वो हमारी जैसे ही थे। हम 63 बरस के हैं, नबी 63 बरस के नहीं है। जिनकी खिलकत उस वक्त हुई हो जब सूरज न बना हो, जिनकी खिलकत उस वक्त हुई हो कि जब चांद न बना हो, और जब चांद और सूरज नहीं बना तो गर्दिश लैलो नहार ही का नाम औकात है, और जब औकात नहीं थे तो दिन नहीं थे, दिन नहीं थे तो हफ्ते नहीं थे, साल नहीं थे, महीने नहीं थे, साल नहीं थे। तो जब औकात ही नहीं थे तो तब ये थे। तो मैं इनकी उम्र को कैसे मुकर्रर कर दूं? और अगर थके नहीं बैठे तो जुमला कह रहा हूं, इंतहाई शौक ज़ौक़ से अपने पसंदीदा मजमून को बयान कर रहा हूं। ये कुछ औकात नहीं थे और ये थे, और औकात खत्म हो जाएंगे और ये रहेंगे। तो इन्हें हम कैसे कहते हैं कि इनकी उम्र 63 बरस की है? इनकी उम्र 63 बरस की नहीं है, हमारी उम्र 63, और वो भी तब के जब हम उन्हें 63 बरस का नबी माने। तो जिन्होंने 23 बरस का माना है उन्होंने अपनी उम्रें घटा ली हैं और अपनी उम्रों को कम कर रहे हैं। कभी बहस हो, कहीं बात हो, एक इन मजालिस में एक उन्वान नबी मुकर्रम की सीरत पे गौर करना भी है। वहाँ ये बात तफसील से की जाए कि सरकार की ज़िंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह ने महफूज रखा है। वो जब मादी दुनिया में आए तब अल्लाह ने महफूज किया, और जब इस मादी दुनिया से पहले थे तब अल्लाह ने महफूज किया। दरमियान में कभी दिल किया तो महराज पे चले गए, वो भी अल्लाह ने महफूज रखा है। और सिर्फ एक दफा महराज पर नहीं गए, बल्कि थे ही वहां के जब दिल करता था चले जाते। वो यहाँ के तो थे नहीं, ये तो हम पे करम किया है कि वो यहाँ आ गए, वरना वो यहाँ के नहीं थे। वो जहाँ के थे वहां से इंसान फितरी तौर पे मानूस होता है जहाँ का होता है जी। इस मादी उलझनों से निकलकर रूहानी और मानवी माहौल में जाना, ये सरकार का जब दिल करता था चले जाते थे। लिहाजा 100 से ज्यादा महराजें लिखी हैं नबी की, जो रिकॉर्ड पर आ गई हैं, जो हदीस में आ गई हैं, जो रिवायात का हिस्सा बन गई हैं, जिन्हें किसी को बता दिया है तो वो हदीस बन गई है। 100 से ज्यादा महराजें सरकार की हैं। ये जो एक महराज कुरान में बयान हुई है, ये ऑफिशियल सफर था, ये सरकारी दौरा था, ये रस्मी सफर था, और जब चाहते थे आ जाते थे, और जब खास तौर पर बुलाया गया है तो फिर एहतमाम के साथ बुलाया गया है जी। फिर प्रोटोकॉल आप लोग बोलते हैं, फिर आदाब और तहजीब,
خیال رکھا جائے کہ بلایا جا رہا ہے تو سرکاری تقاضے سارے پورے ہونے چاہیے. سواری اگر عام بھیج دی ہوتی تو یہ عام ہوتے. سواری بھی بھیجی ہے تو ایسی جو انہی کے لیے بنی ہے، جسے براق کہا جاتا ہے. توجہ. اور اس میں بھی جہاں تک دم تھا وہاں تک چلی. جہاں براق میں دم نہیں رہا وہاں نبی مکرم کے لیے ایک اور سواری بھیجی گئی کہ آپ اس میں سے اتر کے اس میں آ جائیے. اسے رف رف کہا جاتا ہے. سرکار کی ایک دوسری سواری معراج پہ جاتے ہوئے، اور پھر جب رف رف میں بھی دم نہیں رہا تو پھر ایک اور سواری بھیجی گئی جسے بھرم کہا جاتا ہے، جو ایک نور کا جھولا تھا. یہ تشبیہاً بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ اس کو کیسے سمجھیں کہ وہ بھرم کیا تھا. وہ ایک نور کا جھولا تھا جس میں سرکار کو بٹھایا گیا، اور پھر بدن مادی نور کے جھولے میں بیٹھ کے گیا. اس لیے کہ ہم معراج بدنی کے قائل ہیں، ہم معراج جسمی کے قائل ہیں، ہم معراج روحانی کے قائل صرف نہیں ہیں. یعنی نبی مکرم کی روح اور بدن دونوں معراج پہ گئے، سرکار کی روح نہیں گئی ہے. جو اپنے جیسا سمجھتے ہیں انہیں کیسے سمجھ میں آئے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو جب ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہوا ہوگا. ان کا خیال ہے. پھر تو بدن یہاں سوتا رہا اور آرام کر رہا تھا اور سرکار کی روح چلی گئی تھی. مجھے حضرت علامہ نقل صاحب کو میں پڑھتا ہوں اس لیے ان کے جملے آتے ہیں ذہن میں، تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ نقل صاحب کا جملہ ایک ہدیہ کروں. نقل صاحب فرماتے ہیں، اے نادان مسلمانوں، اگر بدن یہاں رہ گیا ہوتا اور روح چلی گئی ہوتی تو اسے معراج نہیں بولتے، موت بولتے ہیں. تم آئے تھے تعریف کرنے، توہین کر بیٹھے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی. تو جو اس عالم سے بالا کا جو زندگی اور حیات ہے سرکار کی، وہ بھی نبی کی زندگی کے لمحات کا حصہ ہے. اور پھر سرکار سن 11 ہجری میں رحلت فرما گئے. قبر مبارک مزار اقدس مدینہ منورہ میں ہے. اولیاء الہی کے آنے اور جانے اور زیارت گاہ ہے. تو سرکار کی زندگی گویا سن 11 ہجری میں ختم ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی دنیا سے گئے نہیں ہے. جی، نبی سرکار دنیا سے گئے نہیں ہیں. نبی کی ظاہری حیات سے پہلے کی حیات، ظاہری حیات کے بعد کی حیات. ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور ہم حیات نبی کے بھی قائل ہیں. نہ ہم مماتی ہیں نہ ہم حیاتی ہیں، ہم مصطفی ہیں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں جس ممبر پہ بیٹھا ہوں اس ممبر کی ترجمانی ہوگی. کہیں ہمارے کچھ جملوں سے کسی کو تقویت نہ پہنچے جو یہاں کا ہے یا وہاں کا ہے. انہیں اپنے عقائد بیان کرنے کا حق ہے اور مکمل حق ہے، اور ہمیں اپنے عقائد کو بیان کرنے کا حق ہے اور مکمل حق ہے. زبان لطیف اور مناسب اور اچھی ہونی چاہیے. بات کرنے کا حق سب کو ہے. ہم نہ حیاتی ہیں نہ مماتی ہیں، ہم مصطفی ہیں. اور مصطفیٰ سرکار دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھے، دنیا کے بعد بھی، یعنی اپنی حیات کے بعد بھی ہیں. نبی گئے نہیں ہیں، نبی ہمارے درمیان ہیں. میں لفظ بہتر کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک جملہ کہنا ہے. سرکار دو جہاں جن کا نام نامی محمد مصطفیٰ ہے، یہ جو حقیقت محمدیہ ہے، یہ جو حقیقت محمدیہ ہے، یہ حقیقت محمدیہ اس پوری کائنات پہ تسلط و تصرف رکھتی ہے. جی، حقیقت محمدیہ کا حامل دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھا، اور آپ کی اور میری روحوں کی طرح نہیں. ممکن ہے مجلس کے بعد
کوئی مجھے روک لے اور کہے کہ جی عالم الست میں تو ہماری روحیں بھی تھیں، ہم بھی تو تھے دنیا میں آنے سے پہلے، میں روحوں کی بات نہیں کر رہا۔ اگر میری اور آپ کی روحیں تھیں اور تھیں، یقیناً تھیں، کیونکہ یوم میثاق میں ہم سے الم عہد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم کیا تم سے عہد نہیں لیا گیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ تو اللہ نے ایک ہی جگہ پوری انسانیت سے ایک مجمع میں اعتراف لیا ہے، اقرار لیا ہے، یعنی آپ کے میرے پردادا کی روح اور میرے اور آپ کے پڑپوتے کی روح ایک ساتھ بنی تھی۔ میری اور آپ کی روح اور آپ کے پردادا کی روح ایک وقت میں ایک جگہ موجود تھی۔ جتنی بھی روحیں قیامت تک آئیں گی وہ سب ایک ساتھ بنی ہیں، بدنوں میں وہ اللہ کی مصلحت کے مطابق اتاری جائیں گی۔ کسی روح کو دادا بنایا جائے گا، کسی روح کو پوتا بنایا جائے گا، یہ اللہ طے کرے گا کہ کس کی روح کو کس رشتے میں ڈالے، مگر ہم سب کی روحیں ایک ساتھ بنی ہیں۔ اور جب ساری روحوں سے پروردگار عالم نے عہد لیا، یعنی میں نے پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں، میں جملہ کہ پردادا کی روح بھی اور پڑپوتے کی روح ساتھ کھڑی تھی، اور اس سے جب اللہ نے اقرار لیا یا بنی آدم، تو وہ ایک ساتھ اقرار لیا، ایک جگہ پر اقرار لیا کہ ہم نے تم سے اقرار نہیں لیا تھا، تم نے عہد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ تو جن روحوں نے وہاں اقرار، اچھا اقرار، پھر اقرار کے اندر اور شوق اور ذوق، تو پھر جن جن روحوں نے اس وقت میں اقرار کیا اور اقرار کی کیفیت مطلوب رہی، پسندیدہ رہی، ان کی روحیں ایسے ہی بدنوں میں ڈھالی گئیں۔ لہذا کبھی دادا ناہنجار رہا اور پوتا اللہ کا ولی ہو گیا، اور کبھی اس کے برخلاف بھی۔ تو وہ جس روح نے جس شدت کے ساتھ اقرار کیا اور جس شوق کے ساتھ اقرار کیا، اس کو ایسے ہی مقام اور اس کو منزلت دے دی گئی۔ کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تو کہاں لیا تھا؟ یاد ہے آپ کو ہم سب سے ایک ساتھ کہاں لیا تھا؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ اچھا جس نے وہاں پر شدت کے ساتھ اقرار کیا اور شوق دکھایا اپنے عقیدے کے اندر، پھر اس کا مقام بھی ایسے ہی بلند رہا۔ اب وہ حدیث سمجھ میں آئے گی، الشقی شقی فی بطن امہ والسعید سعید فی بطن امہ۔ شقی ماں کے شکم میں ہی شقی ہوتا ہے، سعید ماں کے شکم میں ہی سعید ہوتا ہے۔ معصوم کی اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ جب یہ ماں کے شکم میں ہی سعید ہے تو پھر جب اس کا کمال کیا؟ جب یہ ماں کے شکم میں ہی شقی ہے تو پھر دنیا میں آ کے ظلم کر رہا ہے، تو اس کی مذمت کیسی؟ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ناظر ہے ان روحوں کے فیصلوں پر۔ وہ جو روحوں نے فیصلے کیے ہیں اس وقت میں اقرار کیا ہے اور مانا ہے اللہ کی بات کو، اور ماننے میں جس نے جتنی شدت دکھائی ہے، اتنا ہی وہ سعید بھی ہے ماں کے شکم میں، اور اتنا ہی وہ شقی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار نہ کرنا۔ انکار کرنے والا طالب علم نہیں ہوتا، تحقیق کرنے والا طالب علم ہوتا ہے۔ بات کو سمجھا جائے۔ اگر کبھی مجھ مولوی سے، کبھی مجھ حلیہ رکھنے والے سے کسی جوان کو تشفی نہ ہو تو دین سے بیزار نہ ہو جانا، مذہب سے ہاتھ نہ اٹھا لینا کہ صاحب مولوی حضرات اور علماء اور فلاں، نہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے یہ نہیں سمجھا پائے، یہ بولو کہ یہ سمجھا نہیں پائے، یہ بولو کہ یہ اچھے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ بول دو کہ ان کی تعلیم اچھی نہیں ہے، کسی اور کو ڈھونڈو کہ جو بہتر سمجھا سکے۔ اور عزیزو، جیسے جیسے شعور بڑھتا چلا جائے گا مسائل روشن ہوتے چلے جائیں گے، مفاہیم روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، الشقی شقی فی بطن امہ السعید سعید فی بطن امہ، یہ حدیث مبارکہ ناظر ہے روحوں کے اقرار پر، جنہوں نے وہاں پر اقرار کیا کہ ہاں ہم اللہ کو مانیں گے، ہاں ہم رسول اللہ کو مانیں گے، ہاں ہم علی کو مانیں گے۔ وہ آج اس انجمن میں بیٹھے ہیں، اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے حیوانوں سے بھی اقرار لیا ہے، اللہ نے جنوں سے بھی اقرار لیا ہے۔ معاف کیجئے گا، میں آپ اور میری حیثیت کے اوپر میرا مطلب یہ تھا کہ ہمارے علاوہ بھی پروردگار عالم نے مخلوقات سے اقرار لیا ہے۔ آپ کی گلی میں پتھر تو بہت سے پڑے ہوں گے، مگر کیا ہر پتھر کو سنہار کے پاس لے جا کے انگوٹھی بنوا کر آپ اپنی انگشت مبارک میں پہنتے ہیں؟
یہ عقیق ہی کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق. سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ عقیق ہے. تو جو اللہ، رسول اور علی کو مان لے وہ اسی قابل تو ہے کہ اولیاء اپنی ہاتھ کی زینت بنائیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، اولیاء الہی پہنتے ہیں. معصوم کا حکم ہے، یعنی ارشاد ہے، رہنمائی ہے. حکم سے مراد تو واجب ہو جائے گا کہ سب انگوٹھیاں پہنے. ارشاد ہے، ارشاد یعنی رہنمائی، ارشاد ہے. تو وہ روح ہوں تو نبی مکرم ہماری طرح نہیں کہ جیسے ہم لوگ تھے، تو ہماری طرح اگر ہوتے تو ہم لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہے، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم، مگر ہم قرآن کی زبان کو مان رہے ہیں اور نبی نے فرمایا اس حدیث، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں تو ہم مان رہے ہیں. ائمہ اہل بیت نے ہمیں اس آیہ کریمہ کی آیت میثاق کی روشنی میں جب سمجھایا تو ہم مان رہے ہیں، ورنہ ہمیں تو یاد نہیں ہے. تو ہم ہماری طرح نہیں تھے جیسے وہ تھے. اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا وجود ختم نہیں ہو گیا. وہ قبر مبارک میں رکھے گئے، لٹائے گئے، آرام ضرور کر رہے ہیں، مگر یہ کائنات ان کی وجہ سے چل رہی ہے. تو سرکار گئے نہیں ہیں بلکہ علی کی صورت میں موجود ہیں، حسن مولا کی صورت میں موجود رہے، امام حسین کی صورت میں موجود رہے. جی یہ سلسلہ چلا امام سجاد سے اور امام عسکری کی تک، یہ نبی کی صورت میں یعنی حضرت محمدیہ کی صورت میں، حقیقت محمدیہ کی صورت میں زندہ رہے، اور اب امام زمانہ کی صورت میں زندہ ہیں. جسے حدیث یہ کہتی ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. محمد ہے ہم میں سے آخر بھی، محمد ہے ہم میں سے اوسط بھی. نبی نہیں بولا ہمارا آخر بھی نبی ہے، یہ نہیں بولا، اس لیے کہ نبی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بھئی اگر آپ تھوڑا سا مجھے ایک مفہوم اور بیان کرنے دیں اور اپنی اوقات میں ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد. لا نبی آبادی بھی ہے، لا نبوت آبادی بھی ہے حدیث میں. اما ترضا ان تکونا منی کا منزلت ہارون من موسیٰ. یا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت، تمہارا رشتہ میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے ہارون اور موسیٰ کا رشتہ تھا. اور یہ کہہ کر فوراً، کیونکہ وہاں ہارون نبی ہیں، بول حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں نبی ہیں، یہاں بولنے والے نبی ہیں، مگر جس کو وہ رشتہ، جس عنوان اور تشبیہ دے رہے ہیں وہاں دونوں نبی ہیں. تو پھر ضرورت پڑے گی نا کہ کہیں کہ لا نبی آبادی، کیونکہ وہاں دونوں نبی ہیں. تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے، میرے بچوں جوانوں توجہ بڑھاؤ، تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت. تو وہاں حضرت موسیٰ نبی، حضرت ہارون نبی. تو جب کہیں گے میری اور تمہاری نسبت ایسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی نبی، میں تو ہوں ہی نبی. مثلا سرکار یہ فرما رہے ہیں تو فوراً جو چیز نہیں ہے اس کی کا استثناء کر دیا. الا لا نبی آبادی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صاف کیوں نہیں فرمایا آپ نے کہ تم نبی نہیں ہو؟ ایک یہ ذہن میں رکھیے تو میں کچھ کہنا چاہوں گا. صاف کیوں نہیں کہا، صراحت کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نبی نہیں ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ قاعدہ بتا دیا. مولا علی کو نہیں کہہ رہے کہ تم نبی نہیں ہو. اچھا ایک یہ حدیث ہے. دوسری حدیث، میں ذمہ دار ہوں، عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا مگر غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں. الا لا نبی آبادی بھی ہے، الا لا نبوت آبادی بھی ہے. میرے بعد نبوت نہیں ہے. تو یہ جو میں نے سوال اٹھایا ہے نا کہ مولا علی سے خود کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم نبی نہیں ہو، بلکہ فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے.
اسی لیے تو نہیں فرمایا کہ تم نبی نہیں ہو، کیونکہ نبوت ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے میرے ان بچوں تک بات پہنچے۔ دیکھیے، نبوت کہہ کر کے لا نبوت آبادی سرکار نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ نبوت ایک منصب کو کہا جاتا ہے، نبی صاحب منصب کو کہا جاتا ہے۔ اگر صرف یہی حدیث رہے کہ لا نبی آبادی، تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ میرے بعد صاحب منصب نہیں ہے مگر منصب ہے۔ مولا نبی فرما رہے میرے بعد منصب ہی نہیں ہے۔ علی تم نبی نہیں ہو اس لیے نہیں بولا کہ اگر نبوت کا منصب ہوتا تو تم ہی جیسے تو نبی ہوتے۔ تو جو نبی کے بعد نبی ہونے کا حق رکھتا ہے وہ نبی کے بعد خلیفہ ہونے کا حق کیوں نہیں رکھتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ میرے محترم سننے والوں، میری بڑی مجبوریاں ہیں۔ یہاں عشرہ محرم ہو رہا ہے، یہ سال بھر کی مجلس سے نہیں ہے۔ سال بھر قرآن کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں، خطبہ حمام کی شرح کر رہے ہیں، اخلاقیات، تہذیب، تربیت نسل، اولاد کی تربیت، تبلیغی مضامین، نماز پر پورا خمسہ اور عشرہ، روزے پہ پورا عشرہ اور خمسہ، حج کی فضیلت پہ پورا عشرہ، یہ سب پڑھ چکا ہوں، گزر چکا ہوں ان باتوں سے۔ یہ عشرہ محرم ہے، اس میں مجھ سے وہ توقع نہیں رکھیے گا کہ میں نماز شب پہ 2 مجلسیں پڑھوں، میں داڑھی نہ رکھنے والوں پر کو حدیثیں سناؤں۔ یہ عشرہ محرم ہے، یہاں بنیادی باتیں ہوں گی، جن کا ذوق ہے وہ سنیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میری مجبوریوں کو اور میری سمجھ کو سمجھیے گا۔ صلوات پڑھ لیں اور نبی کے ذات پر۔ اس سے بہتر صلوات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الا لا نبی آبادی، الا لا نبوت آبادی۔ منصب ہی نہیں رہا جو تم نبی ہوتے۔ جی، منصب ہی نہیں رہا۔ منصب کی ضرورت ہی، اچھا منصب کب نہیں رہتا؟ تھوڑی سی دقت بڑھائیے گا۔ منصب کب نہیں رہتا؟ جب ضرورت نہیں رہتی۔ آج کسی کونسلر کو آپ کہیں بی ڈی ممبر ہیں، بول دیجئے بی ڈی ممبر، کہیں گے بی ڈی ممبر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے وہ جو کونسلر ہوتا ہے۔ کہا جی ہم تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یہ عنوان ختم ہو گیا نا۔ جو آپ سے 50 سال پہلے اسی بندے کے لیے عنوان تھا وہ ختم ہو گیا نا۔ ایم ایل اے ہیں یہ، بولیے جی ایم ایل اے ہیں یہ، تو کہے گا یہ کیا لفظ ہے؟ تو آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے یہ منصب ختم ہو گیا۔ تو جب منصب ختم ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا بھی اس لیے ہے، منصب ختم بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اب اس منصب کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی اور منصب بنے گا۔ نبوت کا منصب ختم ہو گیا اس لیے کہ نبوت کی ضرورت نہیں رہی۔ اور نبوت، صاحبان ذوق سے میں توجہ چاہوں گا، اور نبوت ادارہ خبر رسانی کو کہا جاتا ہے۔ نبوت ادارہ خبر رسانی، رسالت وہ ادارہ جو خبر سمجھائے، جو یہ کہنا وما علینا الا البلاغ، یہ نبی ہے۔ تم سمجھے نہیں سمجھے، میں نے پہنچا دیا، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ بھائی آج تعطیل کا دن ہے، اگر 5-10 منٹ تاخیر ہو جائے، اچھا آپ بسم اللہ، الیکشن تو ہو نہیں رہا کہ میں اکثریت کی رائے لے کے 5% کو پریشان کر دوں، تو مجھے تو میں تھوڑا سا تسلی دے رہا ہوں میرے عزیزوں کو، جن کو آج بھی بہت ضروری امور کے لیے جانا ہے، کہ وہ اگر 5-8 منٹ مجھے لیٹ ہو جاؤں، میں گھنٹے سے زیادہ ہو جائے، کیا بتائیں کہ ہم بات ان کی کر رہے ہیں جو گھنٹوں میں محدود نہیں ہے۔ تو پھر تھوڑی سی پھر
جو پابندیاں ہیں وہ آج مجھے اجازت دے دیں. ادارہ جو خبر پہنچانے والا ادارہ ہے، نبوت یعنی ادارہ خبر رسانی. وما علینا الا البلاغ. سمجھے نہیں سمجھے، کون کتنا سمجھا، وہاں ہم پیغام لے کر آئے، پہنچا دیا. تمہیں اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، ہم نے پہنچا دیا. البتہ یہ بھی بڑے ہنر کی بات ہے. بہت سارے لوگ تو سامنے والے کو دیکھ کر خبر پہنچاتے ہیں. یہ نبی ہے، سامنے والے کو دیکھ کے خبر نہیں پہنچائے گا، بلکہ خبر دینے والے کو دیکھ کر پہنچائے گا، جس نے بھیجا ہے نا کہ جا کے خبر پہنچا دو. تو یہ ادارہ یعنی نبوت ادارہ خبر رسانی، خبر پہنچانا. رسالت کا کام ہے خبر سمجھانا، جسے صاحب شریعت کہا جاتا ہے. صاحب شریعت یعنی رسول یعنی خبر سمجھانے والا. امام کسے کہا جاتا ہے؟ خبر پہنچا دی، خبر سمجھا دی. اب کیا راستے بند ہو گئے، ختم ہو گئی بات؟ راستہ تو باقی ہے، صراط تو باقی ہے، سبیل تو باقی ہے. ابھی پہنچے تو نہیں. جس خبر کے مطابق ہم نے عمل شروع کیا اس کا نتیجہ تو نکلا نہیں. اس کے نتیجے تک پہنچانے کو امامت کہا جاتا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لہذا اب جو میرے بعد علی آ رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں وہ نبوت ہے ہی نہیں. یا علی لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو سلسلہ ہدایت باقی ہے، گویا حقیقت محمدیہ باقی ہے. اور اس حقیقت محمدیہ کا آج جلوہ غمام کے پیچھے مثال دی ہے معصوم نے، بادلوں کے پیچھے آنے والا سورج. جو بادلوں کے پیچھے سورج آ جائے وہ بادلوں سے اپنا نور فراہم کر رہا ہوتا ہے، یعنی احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سورج ہے. سب کو یقین ہے کہ سورج ہے، مگر دیکھا نہیں ہے. دیکھا نہیں ہے مگر یقین ہے. تو معصوم فرماتے ہیں جیسے بادلوں کے پیچھے آنے والے سورج پہ تمہیں یقین ہو چاہے تم نے نہ دیکھا ہو، ایسے ہی ہمارے مہدی پر بھی یقین رکھو کہ وہ ہے. تمہیں آج نظر نہیں آ رہا، اور ان کا نظر نہ آنا بھی ہماری کمزوری ہے. جب یہاں قابلیت قبول کرنے کی صلاحیت مکمل ہو جائے گی تو وہ آ جائیں گے. اور شاید ہم سے زیادہ وہ منتظر ہیں. ہم منتظر، وہ منتظر نہیں. یہ بھی ہے کہ وہ منتظر، ہم منتظر. جیسے شاعر دو مصروں میں کہتا ہے کہ ہم ان کی دید کے طالب، وہ حکم خالق کے. بھائی ہم ان کی دید کے طالب، وہ حکم خالق کے. مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. یا امام منتظر العجل، یا امام منتظر یا امام منتظر نعرہ حیدری بلندترین سلام. والعصر یعنی عصر مصطفیٰ. کوشش ہے کہ ان مجالس میں اس کے بعد والے لفظ پر غور کروں. ان الانسان لفی خسر. انسان پر غور کیا جائے. کوشش کی ہے، نوٹس لکھے ہیں، تیاری کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو انسان مطالعہ کرے وہ بیان بھی کر پائے. یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ حسین کی ماں نہیں چاہے گی. جب تک سیدہ نہیں چاہیں گی یہ نہیں ہو پائے گا. لہذا توسل کر رہا ہوں جناب زہرا مولا علی، خود نبی سرکار امام حسن حسین، یا اللہ ہماری مدد فرما. ان 10 دنوں میں ہمیں بہتر انداز سے خدمت کی توفیق عطا فرما. یہ 10 دن 365 دنوں کی امامت کے دن ہیں.
شاید اللہ نے محرم کو اسلامی اور ہجری مہینوں میں پہلا مہینہ اسی لیے رکھا، سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور محرم کا آغاز پہلے 10 دن، اور ان پہلے 10 دنوں میں بات اللہ، رسول اور حسین کی ہونی ہے۔ اللہ کے کاموں میں حکمتیں ہیں، حادثتاً اتفاقاً تصادفاً کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ مصلحتاً یہ سارے کام ہوتا ہے۔ 10 دن میں ٹریننگ ہوگی، سال بھر یہی کام آئے گا۔ اور اتنا کام ہوا، ایک جوان مجھ سے کہنے لگا 10 دن کے بعد 11 اور 12 تاریخ کو اور پھر 17 اور 20 تاریخ کو وہ رنگ کیوں نہیں ہوتا جو 10 دنوں میں ہوتا ہے؟ کیونکہ ائمہ اہل بیت نے ان 10 دنوں کو خوب اہتمام کے ساتھ یاد کیا ہے۔ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ صحراؤں میں نہیں جاتے تھے، اور مہینوں کے چاند دیکھنے جاتے تھے، اور مہینوں کے چاند دیکھنے کے لیے صحرا میں کسی بلند جگہ پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے تاکہ چاند دیکھیں۔ مگر اہل مدینہ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے کسی صحرا میں نہیں جاتے تھے، امام جعفر صادق کی گلی میں آ جاتے تھے۔ اگر امام صادق کے گھر سے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو سمجھ لیتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ اہل بیت کے گھر سے بلند بلند آواز سے صدائے گریہ، بلند گریہ، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ یہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، وہاں سیاہ پوش ہو جاتے تھے، اہتمام ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون عشرہ کرواتی تھی۔ اچھا، خواتین کا بڑا کردار ہے ہمارے گھر میں۔ جو ہماری بزرگ خواتین ہیں نا، ان کی سلامتی اور ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ انہوں نے حسین سے ہمیں خوب جوڑا ہے۔ ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہماری ماں، آپ کے ہاں بھی بزرگ موجود ہیں۔ میری والدہ تقریباً 80 سال کی ہوں گی، 1 مہینے سے پھریرے بنا رہی ہیں، سلائی مشین لیے بیٹھی ہے۔ کتنا ہی کہہ لیا کہ کسی اور سے، کسی درزی سے، کہا نہیں، کوئی 20 جگہ پہ علم جاتا ہے ہمارے یہاں سے نصب ہونے کے لیے، مختلف آبادیوں میں سالوں سے یہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر سے وہ علم کا پھریرا جاتا ہے۔ اور ہماری دادی سیتی تھیں، پھر ہماری ماں سیتی ہیں، اب اس بڑھاپے میں وہ اپنی سلائی مشین لیے بیٹھی ہیں۔ ہاتھ کام پی رہا ہوتا ہے، مگر کہتی ہے نہیں، پھریرے میں خود بناؤں گی۔ یہ جذبے، یہ حوصلے، انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ آپ کے ہاں بھی ایسے ہی ہوگا، میں نے تو اپنے گھر کی مثال دی، بلکہ شاید آپ کے ہاں مجھ سے ہم سے زیادہ ہو، ہر ایک کا اپنا حال ہے۔ ان بیویوں کا بڑا ہے۔ ایک خاتون عشرہ کرواتی تھی، اور ایک خادمہ فرش بچھانا، انتظامات کرنا، آنے والوں کے لیے اہتمام کرنا۔ وہ ہر سال ایک خادمہ ان کی آتی تھی، صرف 10 دنوں کے لیے، اور پھر وہ 10 دن کی محنت کر کے چلی جاتی تھی مشورہ مکمل کروا کے۔ 1 سال وہ نہیں رہی، ظاہراً وہ مر گئی، تو یہ پریشان تھی کہ میرے گھر میں فرش کون بچھائے گا، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے۔ تو اچانک چاند رات ہوئی تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، تو ایک خاتون کھڑی تھی۔ کبھی بھی تمہارے ہاں عشرہ ہوتا ہے؟ کہا اس سال میں سنبھال نہیں پاؤں گی، اس لیے کہ میرے گھر میں جو محنت کرنے والی ایک خادمہ تھی وہ نہیں رہی،
تو میں جب کر نہیں سکتی تو جب میں سنبھال نہیں سکتی تو کیسے کروں گی، اس لیے میں عشرہ نہیں کر رہی۔ کہا نہیں بی بی، وہ کام میں کروں گی، وہ کام میں کروں گی۔ یہ واقعات لا تعداد ہیں، سچے واقعات ہیں کہ وہ بی بی وہ کام میں کروں گی۔ 10 دن تک فرش بچھاتی رہی، آنے والی حسین پہ رونے والیوں کے لیے نیاز کا اہتمام کرتی رہی۔ عشرہ ختم ہوا، شام غریبہ گزری تو اس بی بی نے رقم نکال کر اسے دینا چاہیے اور کہا کہ میں اس خادمہ کو ہمیشہ رقم دیتی تھی، اس سال تم نے محنت کی ہے تو یہ اجرت لے لو۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ اپنی اولاد کے غم میں اجرت لیتا اجرکم اللہ۔ پہلی محرم ہے، ایام عزا کا آغاز ہے۔ میری گزارش ہے اپنے کمسن ساتھیوں سے کہ بے توجہی کا شکار نہ ہونا، بے توجہی نہ رہے، غفلت نہ رہے، جہاں تک ممکن ہو سکے شرکت کرنا۔ جب محرم شروع ہوتا ہے تو ایک خاص جذبہ، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، ایک نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے، وہ محفوظ رہے، کسی کو کوئی اذیت و تکلیف بھی نہ ہو۔ ہم سب حسین کے فقیر بننے آئے ہیں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے میرے مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ بہت آسانی سے، آرام سے میں نے جملہ کہا، مگر وطن چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا اور یہ سوچ کے چھوڑنا کہ اب واپس نہیں آنا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ اب واپس نہیں آنا، تو رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ گئے ہیں۔ اور حسین مولا کے بھائی گواہ ہیں کہ جب میرے مولا قبر زہرا پہ گئے نا تو ایسے لپٹے ہوئے تھے جیسے ماں سے کوئی بچہ لپٹا ہوا، اور ایک جملہ کہتے تھے، ماں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا۔ اور اس جملے کے بعد روئے تو قبر زہرا سے آواز آئی، حسین تمہاری ماں تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور دن کی روشنی میں نبی کے مزار پہ گئے، اور راوی کہتا ہے کہ قبر مصطفیٰ پر اتنی دیر گریہ کیا، اور ایسے گریہ کیا جیسے نبی سے بچپن میں نبی سے امام حسین کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور پھر فرمایا عباس قافلہ تیار کرو۔ اہل بیت کی حویلی جس کوچے میں تھی اس کوچے کے رستے کو مضبوط کر دیا گیا، آنے والوں کے لیے خادم کھڑا کیا گیا جو رستہ متبادل بتائے، اور پھر جب قناتیں لگا دی گئیں اور محملوں کو لا کے سجایا گیا تو پھر بیویوں کو حرم سے بٹھایا گیا۔ سب بیویاں ایک ایک محمل میں آ کے بیٹھی۔ بیویوں میں ایک بیوی کا نام رباب ہے، ایک ام لیلہ، ام کلثوم بیوی ہے، اور ان ساری بیویوں کی سردار بیوی جناب زینب ہے۔ اور سب بیویوں کو سوار کیا، مگر خاص طور پر جناب زینب کو سوار کرتے ہوئے کیفیت یہ تھی کہ امام حسین نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا تھا، جناب علی اکبر نے بازو تھاما تھا، مولا عباس نے محمل کے تنابوں کو تھاما تھا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو سوار کیا تھا۔ یہ سارا منظر بیویاں تو دیکھ نہیں تھی نا، یہ سارا منظر بیویاں دیکھ رہی تھی۔ وہ زینب کبریٰ جسے اتنے اہتمام کے ساتھ سارے بھائیوں نے سوار کیا، وہ 11 محرم کو بھائیوں کو پکارتی رہ گئی، کبھی نہر کی طرف رک کر کے کہتی تھی عباس، کبھی مقتل کی طرف رک کر کے امام حسین کو پکارتی تھی۔ قافلہ چلنا شروع ہوا،
ابھی قافلہ چلا تھا کہ حضرت عباس نے آ کے فرمایا مولا ہمارے خاندان کی معمر مسن بیویاں آپ کو یاد کر رہی ہیں. 3 بیویاں تھیں جو معمر تھیں جو اس سفر میں نہیں ہیں, امام کے ساتھ نہیں جا رہی. ایک پھوپھی ہے امام حسین کی حضرت ام ہانی, ایک ماں کا درجہ رکھتی ہیں امام حسین پہ بی بی ام البنین, اور ایک نانی کا درجہ رکھتی ہیں بی بی ام سلمہ. یہ تینوں بیویاں امام حسین کو یاد کر رہی ہیں. امام اپنی سواری سے اترے, حرم میں آئے, کیا دیکھا یہ تینوں صف باندھے کھڑی ہیں. جناب ام سلمہ کا رشتہ بلند تھا, جناب ام سلمہ کا احتراماً رشتہ زیادہ بڑا تھا. تو آگے بڑھ کر کہا کہ اماں نانی آپ نے مجھے بلایا. تو بیوی نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی جس میں خاک تھی. فرمایا حسین تمہارے نانا نے یہ خاک مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. تمہارے جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم اسی سفر میں مارے جاؤ. امام حسین نے اپنی ابا میں سے ایک مٹھی خاک نکالی, جیسے معجزے کی کیفیت میں, جیسے معجزہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ اپنے ابا میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کے خاک نکالی اور کہا اماں اس خاک کو اس خاک کے ساتھ ملا دے, اس خاک کو اس خاک کے ساتھ ملا دے. اور فرمایا اماں ہاں یہ وہی سفر ہے, میں واپس نہیں آؤں گا. جو آنکھیں رو رہی ہیں انہیں اللہ اجر عطا فرمائے, جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے وہ آنسو مانگیں اللہ سے. امام حسین پہ ایک قطرہ اشک بڑا قیمتی ہے. جب فرمایا نا امام حسین نے کہ ہاں نانی یہ وہی سفر ہے جس سے میں واپس نہیں آؤں گا, تو 2 قدم آگے بڑھیں, اب ہاتھ میں ایسا ہے 2 قدم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے فرمان لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. فرمایا نانی زینب کے بغیر میری قربانی مکمل نہیں ہے. جناب ام ہانی سے پوچھا اماں آپ مجھے کچھ کہہ رہی ہیں, مجھ سے کچھ کہنا ہے. فرمایا حسین ہماری حویلی ہمارے خاندان کا پرانا دستور ہے, پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے کہ ایک مصیبت آنے والی ہے. ہم اہل بیت کو پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے کہ بڑی کوئی مصیبت آنے والی ہے, اور اس کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع ہو جاتی ہیں. کل رات سے جناتنیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام نے فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. جناب ام البنین سے کہا اماں مجھے بلایا. فرمایا اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا فرمائے. اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں. میں سوچ رہی ہوں کہ عباس کہیں وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے. امام نے مڑ کر دیکھا. فرمایا عباس آؤ اپنی ماں کو یقین دلاؤ اپنی وفاداری کا. 2 قدم آگے آ کے حضرت ام البنین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. فرمایا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, مجلس مکمل کر رہا ہوں. حضرت عباس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر اٹھایا گیا تو بھی حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ ساری مرنے کی میں شہادت کی تکلیفیں بھول جاؤں گا, پھر میں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. جب جناب ام البنین نے سنا نا کہ حسین مارے گئے تو ایک مرتبہ فریاد کرتے ہوئے کہنے لگی میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی. اور جب جناب زینب سے کہا نا زینب میرا عباس رہا اور حسین مارا گیا, تو جناب زینب نے کہا اماں میرے بھائی کو کچھ نہ کہو. عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھ پایا. عباس کی شہادت کے بعد حسین پر سب جھمٹ پڑے. کوئی تیر مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا. عباس کے مرنے پہ حسین مر چکے تھے. اللہ لعنت اللہ علی فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لنا